بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک نے بہت سی چیزوں کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں، جیسے زمین و آسمان، سورج چاند، مرد اور عورت۔ اب انسانوں میں بھی دیکھا جائے تو بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو قدرتی طور پر بنے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک جوڑا امیر اور غریب کا بھی ہے۔ آج کل بدترین مہنگائی کے اس دور میں امیر طبقہ تو بآسانی اس معاشرے میں زندگی بسر کر سکتا ہے، مگر غریب طبقے کے لیے یہ مہنگائی انتہائی پریشانی کا سبب ہے۔ اپنی روزمرہ ضروریات کی خریداری کے لیے جب وہ غریب بازاروں کا رخ کرتے ہیں تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں سن کر ہی حواس باختہ ہونے لگتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر پہننے اور اوڑھنے تک مہنگائی اتنی ہے کہ ہر غریب کچھ خریدنے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ اتنے میں تو میری اچھی خاصی آمدن خرچ ہو جائے گی۔ ہر چیز کی بڑھتی ہوئی قیمت نے غرباء کو تو عید پر بھی کسی قسم کی خریداری کرنے سے روک دیا تھا۔ مجبوراً عید یا خاص موقع پر بھی انہیں پرانے لباس اور اشیاء استعمال میں لانا پڑتی ہیں۔ اس معاشرے میں کبھی کبھار کچھ غربت سے پریشان افراد، ان کا رجحان غلط کاموں کی طرف ہو جاتا ہے۔ امیر طبقات کے چونچلے اور ان کی چال ڈھال دیکھ کر کچھ غریب امیر ہونے کی غلط راستوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ چوری، ڈکیتی، غلط طریقہ اپنا کے لوگوں سے دولت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان راستوں پر چل کے انہیں بعض دفعہ جانی اور مالی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی چوریوں اور بڑھتی ہوئی وارداتوں سے معاشرے میں خوف و ہراس کی فضا پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس نے معاشرے میں لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ ان حالات سے اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں، اگر امیر طبقات وقت پر زکوٰۃ ادا کر دیں، غرباء میں روزانہ کی بنیاد پر صدقے کے طور پر کچھ اشیاء تقسیم کریں تو عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ کر سکیں گے، کیونکہ غریب بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی خواہشات کا احترام کریں گے تو ان کی دعاؤں سے اللہ پاک ہماری بھی خواہشات رد نہیں فرمائیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان کسی ایک مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ فرمایا کوئی مسلمان کسی کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے آج عزم کیجئے، میں اور آپ بھی عزم کریں، غرباء کا احترام کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں بسیں اور ان کی دعاؤں سے دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مروزات کو دل میں اتارنے کی اور غرباء کا احترام کر کے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اگر سخاوت ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ جل جلالہ کا یہ اعلان ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم نے اپنے پاس رکھا ہے ان قریب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اللہ کی راہ میں غرباء اور مساکین پہ خرچ کرنے والے کو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ قرض حسن ہے جو اللہ جل جلالہ نے پورا ہمیں ادا کرنا ہے، اور 10 گنا سے لے کر کئی سو گنا تک بڑھانا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریب من الناس، قریب من الجنہ، قریب من اللہ، بعید من النار۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا لوگوں جنت اور اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو ان موضوعات پہ عمل کر کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔